یہ کہانی بہت ہے خاص ہونے والی ہے، چلو تو شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی میں آپ کو ایسی ہوش پرست لڑکی کے بارے میں بتایا جائے گا جس کی عمر 18 سال تھی، مگر اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی جذبات سے تنگ آ کر ایک 55 سالہ بوڑھی کے ساتھ ہے، ساری حدیں پار کے پھر جو بوڑھی نے اس کے ساتھ کیا اس کا حال دیکھ کر سب چیخ اٹھی۔ تو چلی سنتے ہیں یہ کہانی اس لڑکی کی ہی زبانی۔ 18 سال کی عمر اتنی بھی کم نہیں ہوتی جتنا لوگ سمجھتے ہیں، کم از کم میرے لیے تو یہ عمر بہت ہی زیادہ تھی، کیونکہ میں نے 18 سالوں میں 35 سالوں جتنا سفر طے کر لیا تھا۔ میری ماں اور میرا باپ جب میں ان دونوں کو رات کی کسی پھر دیکھتے تو اپنی اب پر قابو رکھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا۔ میرا سارا وجود پسینے میں شرابور ہو جاتا، میرے اندر ایک آگ سے جل اٹھتی، اور پھر باقی کی رات گزارنا میرے لیے ایک امتحان جیسا ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 18 سال کی عمر میں میرا ذہن پوری طرح برباد ہو چکا تھا۔ مجھے ہر وہ خیال آتا تھا جو مجھ جیسی جوان لڑکی کو نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا ایک کمرے کا گھر تھا جس میں میری ماں باپ میں اور میری چھوٹی بہن ہم سب رہتی تھی۔ ماں باپ کی ایک چارپائی تھی اور میری چھوٹی بہن کی ایک چھوٹی بہن تقریباً مجھ سے 7-8 سال چھوٹی تھی، اسی لیے ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی جن باتوں کی مجھے سمجھی آ گئی تھی۔ میں آدھی رات کو جب اپنی ماں باپ کی باتیں سنتی تو میرے کان کی لوئیں سرخ ہونے لگتے اور شرم سے میں کانا پٹتے۔ میرا باپ بہت کھلی ڈلی باتیں کیا کرتا تھا، اس کے لفظوں میں بڑی بے حیائی ہوتی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں اور اپنے باپ کو بتاؤں کہ میں ابھی جاگ رہی ہوں، میری سامنے تو یہ سب نہ کریں۔ لیکن مجھے میں اتنی ہمت نہیں تھی، کبھی میں اپنی انکھیں کس کر بند کر لیتی تو کبھی بند جھروکوں سے دیکھتے، کبھی تو میری جذبات مجھ پر اتنی غالب آتی کہ میرا دل چاہتا کہ میں بس اٹھوں اور اپنی باپ کو پکڑ لوں اور کہوں کہ اب بس کر دیں، میری برداشت ختم ہو گیا ہے، میں مزید یہ سب نہیں دے پاؤں گے۔ لیکن بس میں سوچ کر ہی رہ جاتی۔ گھر کی حالات اچھی نہیں تھی، ہم کافی غریب تھی، اور پھر اس پر ہر رات اس اذیت کو برداشت کرنا، اپنی انکھوں سے اپنی ماں باپ کو اس طرح دیکھنا۔ میں اپنی اندر ایک اندیکھی آگ میں جلنے لگی۔ میرا دل چاہتا کہ کوئی مجھے ملے جس کا ہاتھ پکڑوں اور اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں اور اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لوں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ میری زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر سے باہر نکلوں گی اور اپنی قسمت بدلوں گی، کسی ہم سفر کو تلاش کروں گے اور اس ایک کمرے سے اپنی جان چھڑا لوں گے۔ میں مزید اسی طرح تڑپ کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ہاں جی میرے پیاری دوستوں، اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے اور آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹس ضرور کریں کہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔